خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے. ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے. ہوا کیا؟ جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی, میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے. تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا. تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے. تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں, میں کہاں ہوتا ہوں, دل ہی نہیں لگتا. تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں. خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے. فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا, تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا. صلی اللہ علیہ, تو حضور کی امت کا اللہ اکبر. وہ قریب, اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب بھی نیڑے آ گئے. لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے. خیر وقت گزر گیا, بادشاہی مرید ہو گیا, تو پھر دلی سارے میں اسلام, اتنا عدل انصاف, ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی. انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے. سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں, جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ, سب کہیے صلی اللہ علیہ. بڑی غور سے سننے والی بات. ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے, قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں, مقدمات سنے جا رہے ہیں. باہر سے رونے کی آواز آنے لگی, چیخنے چلانے کی. بی بی بیان کر رہی, کیا ہو گیا کیا ہو گیا. وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے, وہ بجنے لگے, زور ہونے لگا. بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ. وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے, برا حال, 2 مہینے کا بچہ. لوگ اس کی آہو زاری پر اس کی طرف متوجہ. بی بی کیا ہوا, پانی پلاؤ بٹھاؤ, کیا ہو گیا. کہنے لگی لٹ گئی, عزت برباد ہو گئی, تباہ کر دی گئی. میں کیا ہوا؟ کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خامند بنا, پھر مجھے حمل ہوا, پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا. اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں. بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے. کون ہے جو تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا, بات کر کون ہے. کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے, توجہ ادھر ہو گئی. پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ. رنگ ایسا عجیب ہے, انداز ایسا عجیب ہے. فرمایا بات تو کر. اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے. کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا. کہا تو بات کر. کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے, یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے. اٹھاؤ, پروفیسر سلیم چشتی نے PhD کی ہے, وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے کو. تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے. ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے. کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے, میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گردن. تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں, میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے. اللہ اکبر. سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا, آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا. یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے. کہنے لگی بلا اسے, اڑا اب گردن. اللہ اکبر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست. جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں, عورتیں گھروں میں گھس جائیں, جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے, وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا. عرس منانے آسان ہے, ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے, پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بن انہوں نے انداز کیا اختیار کیا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, خبر پھیل گئی. اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی. لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں, بادشاہ اٹھنے لگا, قاضی اٹھنے لگا, لوگ اٹھنے لگے, تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے. مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ, آج میں پیر بن کے نہیں آیا, میں مجرم بن کے آیا. اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو, دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا ہے. بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی. دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ, اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے. یہ تے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے,
ਉਹ ਜਿੰਜ ਰੱਖੇ ਉਂਝ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਮੰਦਾ ਖਸਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਕੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਫ ਸੱਜਣ ਦੀ ਵਾਵਾਂ, ਪੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੀ ਕਦਮੀ ਆਵਾਂ, ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਓ, ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਲਿਆਵਾਂ, ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ, ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਡਾਵਾਂ, ਪਰ ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਕਦੀ ਮਿਲ ਪਏ ਸੋਹਣਾ, ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਕਦੀ ਜੇ ਕਦੀ ਮਿਲ ਪਏ ਸੋਹਣਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਟੇਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, कहने लगी बीबी बोल दे गवाही, कहने लगी बीबी रब जानता है, रब का रसूल जानता है, पर मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है। कहने लगी अच्छा, वो लोगों को भेज के तहज्जुद के बहाने पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना, रब तेरा भूल जाना। फिर रोने लगी, फिर मकर करने लगी। मुझे बताइए ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं? यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते? दिल्ली का माहौल ही बदल गया, सारा सारा रंग ही बदल गया। वो औरत तो हिंदू थी, उसने तो झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखे हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब पूछते हैं गवाह है कोई तेरे पास? तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करें, आमीन तो कहें। तो खड़े होके कहने लगे हाँ हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नज़र उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी, मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता। मैं सवेरे सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोलते, अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले, खादम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाएं। वो मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौंकों ने मुझे बड़ी सलामियाँ दी है, ज़रा मैं देखूँ तो सही दिल्ली के बाज़ार मेरी रसवाई पे क्या कहते हैं। मुझे ज़रा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुँह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो ग़ुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो ग़ुलामों से वो मुँह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूँ कि यहाँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए। तेरी मजबूरियाँ दुरुस्त, मगर तेरा वादा था साथ देने का वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमज़ोरी का मुझे भी पता है, ज़ोफ़ का मुझे भी पता है, पर तत्ती थोड़े थकड़े खानदड़ियाँ, मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियाँ। मुझे भी तो पता है ना मनम गुलाम ने अली हैदरी यम कादरी यम तमज़ अहमद रज़ा खामी ज़नम। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना जपा, तेरा ही जपा है सारी ज़िंदगी। ये लफ्ज़ कहे, कहते मैं रोया। आँख लगी तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतज़ार करना, मैं पहुँच रहा हूँ। मेरा इंतज़ार करना, मेरा इंतज़ार। क्या कहा मियाँ साहब ने? कहते हैं माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होण या पक्के, ये पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होण या सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हज़रत सवेरे उठे, फिर गए अदालत। फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा। 2-4 मिनट ज़्यादा ले लूँ आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए, गवाह भी खिलाफ है, मुकदमा बोलें। तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतज़ार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया है वहाँ से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं। यहाँ से तो एक दिन में पहुँचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा यह कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना करें। बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को।
اتنی باتیں خواجہ صاحب نے سنی. جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے, پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. حضرت کہنے لگے یارو تمہاری مرضی. شمس الدین تمش کی آواز گونجی, فرمایا جیسے انہوں نے کہا ویسے کیا جائے گا. 3 دن کے لیے عدالت برخاست کر دی جاتی ہے. چیم گوئیاں ہونے لگی, پھبتیاں کسی جانے لگی. تیسرے دن شام کا وعدہ تھا, چوتھے دن عدالت جانا تھا. قطب الدین بختیار کاکی کے پاس لوگ آ کے افسوس کرتے تو آپ بولتے نہیں. یہاں تو لوگ صفائیاں دیتے ہیں, بولتے نہیں. فرماتے یار میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, وہ جینج رکھے میں اونج ہی رہنا ہے, جیسے اس کی مرضی ویسے. جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں ہو نہ چڑھن اونچائیاں, وہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں. فرمایا ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے میں راضی ہوں. اللہ اکبر. تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا. جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا, بڑے قافلے اجمیر سے آئے پر معین الدین نہ آیا. وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے. وہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے نا, کوا کھانے لگا آنکھیں تو کہنے لگے کاغا اے تن سارا ہی کھائیو, میرا چن چن کھائیو ماس, میرے 2 نین نہ کھائیو, مینو پیا ملن دی آس. نے کہا سارا کھا جا, آنکھیں چھوڑ دے. اس نے کہا تھا میں آؤں گا, انتظار لمبا ہو گیا ہے پر میری امید تو نہیں نہ ٹوٹی. مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی. خواجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی, آئی نہیں. لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھیں. خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے سینہ لگا. تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا, آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک کی کھائی ہے, آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں, آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا. حضور اس امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا, یہ مجھے بتا جاتے اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا پھروں. خواجہ معین الدین صاحب نے جھٹکا, پیچھے ہٹ, تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا؟ تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی؟ چپ کر, یہ کوئی صوفیاء کا طریقہ ہے؟ چپ کر. عرض کی حضور غلطی ہو گئی, میں پہلے نہیں رویا, تو ملا ہے تو رویا ہو. میں پہلے نہیں تڑپا, میں نے شکوا نہیں, تو ملا ہے. اپنا ہی کو ملے تو دکھ یاد آتے ہیں نا. فرمایا چپ کر, جا سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے. سویرے جب عدالت لگی نا تو خواجہ معین الدین صاحب بازو پکڑا خواجہ قطب صاحب کا, نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں, مجمع لگا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے, یہ کتنے بدبخت ہیں, میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے. کتنے نالائق ہیں, رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں, شان دیکھنے آتے ہی نہیں. اللہ اکبر. جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے, عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا, وقت تھوڑا ہے, تو مر جائے گی. کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں. قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں, خیال کریں. کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں, گواہ لائیں, واز نہ کریں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ. گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر, تم ہو میرے کتب پر, میرے کتب کے جرم کے گواہ. ان کی زبانیں کانپنے لگیں, ہاتھ کانپنے لگے. میں بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا. کہنے لگا جی دیکھا ہے, جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت. جب سب گواہیاں پوری ہو گئیں, عورت بھی تڑپ رہی ہے, رو رہی ہے, 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے. اب بولیے بولیے. علماء ظواہر بھی کھڑے ہیں, حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں, ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں. اجمیر کا بوڑھا, اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں. اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے. اٹھے لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا, بڑے میدان میں مجمع تھا, سر سجدے میں رکھا. کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا, تیرے رسول کا بھیجا آیا ہوں. پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے.
اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے. اس کے لیے پھر اٹھے, اس بی بی کی طرف بڑھے. لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا. جب اجمیر کے بادشاہ نے, عطا رسول نے, ہند الولی نے, امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے, 2 مہینے کا بچہ. جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو, بچے بھی کبھی بولے ہیں. میں بی بی چپ کر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں, قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں. وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبداللہ آتانی الکتاب. مریم بھی تو ولی اللہ تھی, وہ نبی تو نہیں تھی. اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے, تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے. یوں کپڑا ہٹایا, بچہ بول. 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ. جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے, لوگ رونے لگے. بی بی بے ہوش ہو کے گری, فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر, میرے کتب کی بات بتا. کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی, وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے. قطب الدین تو بے گناہ ہے, قطب الدین تو بے گناہ ہے, میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے. یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے. کئی مسلمان خریدے گئے, یہ گواہ خریدے گئے. جب گواہی ہو گئی, بچہ یہ لفظ کہہ کے اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا. خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا, خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے. لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں. فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے, جس نے بولنا تھا وہ جو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. فرمایا تم نے افواہوں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی. تم نے اس کے کردار کو جھنجھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا. حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دوڑے, کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو. فرمایا کتب میرا ہے, میں جمائر ساتھ لے کے جا رہا ہوں. اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سپرد, اب میرے پاس رہے گا. تم نے ستایا میری اولاد کو, اب یہ میرے پاس رہے گا, میں نے نہیں تمہیں دینا. لوگ راہیں بچھا کے, نظریں بچھا کے بیٹھ گئے, پاؤں میں گر گئے. کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں, رسول اللہ کے دین کے لیے, ہمارے لیے نہیں, تعمیر شریعت کے لیے, ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے. خواجہ صاحب کہنے لگے قطب الدین جا, تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں, اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا.